انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ آج کے اس مختصر سے درس میں بنا کسی لمبی تمہید کے ایک اہم عبادت کے احکام و مسائل پر مختصر انداز سے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے قربانی کے مسائل۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے مختلف قسم کی عبادتوں کو مشروع قرار دیا ہے۔ کچھ عبادتیں جسمانی عبادت ہیں، کچھ مالی عبادت ہیں، کچھ روحانی عبادت ہیں، اور اسی طرح سے کچھ عبادتیں فرض اور واجب ہیں، کچھ عبادتیں سنت، نفل اور مستحب ہیں۔ اور اللہ تعالی نے ایسا اپنے بندوں کے امتحان کے لیے کیا ہے کہ بندہ کن کن عبادتوں کے ذریعہ رب کی قربت چاہتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جنہیں اگر نماز پڑھنی ہو تو ہزاروں رکعت پڑھ ڈالیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں ایک ریال، ایک روپیہ خرچ کرنا ان کے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ اور کچھ حضرات ایسے بھی ملیں گے کہ اللہ کی راہ میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دینے میں دریغ نہیں کرتے، جھجکتے نہیں، لیکن ایک وقت کی نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسا پائیں گے کہ اپنے وقت کی ہر طرح کی قربانی دے لے جائیں گے، لیکن دوسری فرض عبادتیں ادا کرنا یا سنت عبادتیں ادا کرنا ان کے لیے شاق اور مشکل نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے جتنی بھی عبادتیں فرض اور واجب کی ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے کہ آیا دیکھے اللہ تعالی کہ بندہ وعلیکم السلام اپنی من پسند عبادت کی ادائیگی کرتا ہے یا اللہ کی پسند کے اعتبار سے عبادت کی ادائیگی کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، عبادت کے اندر مختلف قسم کی قربانیاں درکار ہیں۔ بنا قربانی دیے ہوئے کوئی بندہ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت پسند ہے، جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی قربت اور اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ چاہے مال کی قربانی ہو یا وقت کی قربانی ہو یا جان کی قربانی ہو یا کوئی بھی قربانی ہو، ایک قربانی جو ایک خاص موسم میں کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور میری مراد عید الاضحیٰ کی قربانی جو جانوروں کی شکل میں رب کی تقرب کے لیے، رب کی قربت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کی اس آیت کریمہ میں قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور قربانی کرنے کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے۔ قربانی جو جانوروں کی شکل میں دی جاتی ہے، کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد
خالص نیت سے اور خالص دل سے رب کی قربت حاصل کرنا. یہ جانوروں کی جو قربانیاں دی جاتی ہیں بقرہ عید کے موسم میں یا عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس کا سب سے پہلا مقصد اور بنیادی مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت چمڑے نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ ہم نے قربانی کس مقصد کے لیے کیا ہے. آیا اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے؟ تو قربانی کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا اور اللہ کا نزدیکی بننا. اسی لیے قربانی صرف اللہ کے نام پر اور اللہ کے لیے دی جائے گی. اللہ کے کسی مخلوق کے نام پر یا کسی مخلوق کی قربت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ قربانی دے گا تو عبادت کے بجائے وہ ایک بہت بڑی گمراہی ہو جائے گی، اور اس گمراہی کا نام کیا ہے؟ شرک. قربانی کا دوسرا مقصد ہے اسلام کے ایک شعار کو، ایک پرچم کو بلند کرنا. قربانی دینا، جانوروں کی عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی دینا، یہ ایک اسلامی شعار ہے، اسلامی مونوگرام ہے، اسلامی پرچم ہے، اسلامی نشانی ہے. اس نشانی کو، اس علم کو، اس شعار کو مسلمانوں کے درمیان اخلاص نیت کے ساتھ رائج کرنا اور مسلمانوں کو اس کے ذریعے قربانی دینے کی دعوت دینا کہ آج اگر ضرورت پڑ گئی ہے بکرے کی قربانی دینے کی تو ہم بکرے کی قربانی دے رہے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے گی اس سے قیمتی چیز کی قربانی دینے کی تو اس سے قیمتی چیز کی بھی قربانی دینے میں ہم دریغ نہیں کریں گے. قربانی کا تیسرا مقصد جو علماء کرام نے ذکر کیا ہے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کیا کرنا؟ ہمدردی کرنا، اور ان کے دلوں میں خوشی کے دن خاص طور پر خوشی داخل کرنا. چنانچہ قربانی کے گوشت میں غریبوں اور مسکینوں کو بھی دیا جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات، قربانی کا چمڑا کس کو دیا جاتا ہے؟ غریب اور مسکین کو دیا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے ایثار ہے، ایک طرح سے غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے، ایک طرح سے غریبوں کے دلوں میں وقتی طور پر ایسی خوشی داخل کرنا ہے جس خوشی سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مایوس یا محروم ہوا کرتے ہیں. اس کے علاوہ قربانی کے بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں. میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قربانی کرنا شریعت کے اندر صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کا شوق دلایا گیا ہے، اس کا شوق دلایا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ میں نے سورہ کوثر کی آیت میں نے بتلایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے قربانی کریں اور اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں. جہاں اس آیت کریمہ میں قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پر اس آیت کریمہ میں قربانی کے اولی اور بنیادی مقصد کو بتلایا گیا ہے کہ اپنے رب کے لیے قربانی دیں گے، اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی دیں گے، اور کسی اور اغراض و مقاصد کے خاطر قربانی ہم نہیں دیں گے.
اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من استطاع ان یضحی فلا یضحی فلا یقربن مصلانا، تم میں سے جو آدمی قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ دے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب عید پڑھنے نہ آئے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر سال ہر گھر والے پر قربانی ہے، ہر سال ہر گھر والے پر قربانی ہے۔ قرآن کی سورہ کوثر کی آیت کریمہ فصلی لربک وانحر اور ان دونوں صحیح حدیثوں کو لے کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، اور امام احمد بن حنبل کی بھی یہی ایک رائے ہے کہ قربانی کرنا فرض اور واجب ہے، فرض اور واجب ہے اس شخص کے اوپر جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن شریعت میں قربانی فرض یا واجب ہے، اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کرنا، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ ایسی سنت ہے جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اور زور دیا ہے، تاکید کی ہے، چاہے وہ صاحب استطاعت ہو یا صاحب استطاعت نہ ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاکید کی ہے اور اس پر زور دیا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام اور خاص طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی کبھار طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تھے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، فرض اور واجب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی قربانی کی اہمیت، قربانی کا مقام یہ کم نہیں ہے۔ قربانی کی اہمیت اور قربانی کا مقام کم نہیں ہے، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو جو سب سے افضل عمل ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد، سب سے بہتر عمل ہے، وہ عمل ہے جس کے ذریعہ سے بندہ اللہ کا مقرب اور قریبی بنے گا، وہ قربانی دینا ہے، ان جانوروں کی قربانی دینا جن جانوروں کی قربانی دینا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ تو قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، ایسی سنت جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے۔ قربانی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو جانور عید الاضحیٰ کے دنوں میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس جانور کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں اضحیہ، جس کو اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے قربانی۔ اضحیہ یا قربانی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو جانور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یوم النحر کو، 10 ذی الحجہ کو، یا ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو ذبح کیا جاتا ہے، اسے قربانی کہا جاتا ہے، جو سنت مؤکدہ ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، صدقات ان دنوں میں صدقات و خیرات، قربانی کی مالیت سے صدقات و خیرات کر دینے سے افضل ہے قربانی کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جانور کی قربانی نہ دے اور جتنا پیسہ جانور خریدنے میں لگتا ہے اتنا پیسہ کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی بھی محتاج کو دے دے تو عام صدقے کا تو ثواب پائے گا، لیکن قربانی کا ثواب اسے قطعاً نہیں ملے گا، کیونکہ قربانی یہ ایک وقتی عبادت ہے جو خاص ہے، خاص دنوں کے ساتھ اور خاص تاریخوں کے ساتھ۔
خاص دنوں کے ساتھ خاص ہے اور خاص تاریخوں کے ساتھ خاص ہے۔ ان دنوں اور ان تاریخوں کے گزرنے کے بعد اگر کوئی قربانی کا ثواب لے کر کے اس طرح سے کرنا چاہے تو وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو قربانی ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ قربانی کے احکام و مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ قربانی دن میں بھی کرنا جائز ہے اور رات میں بھی کرنا جائز ہے۔ قربانی دن میں بھی کرنا جائز ہے اور یہ افضل ہے، اور رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رہی وہ حدیث جو عام طور پر ہمارے ملکوں کے اندر لوگ پھیلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے یا صحیح نہیں ہے، ان کی دلیل ایک حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی لیلا۔ یہ طبرانی معجم کبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 190 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے معجم طبرانی کی کہ اللہ کے رسول نے رات میں قربانی کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ لیکن جب اس حدیث پر غور کریں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث حد درجہ کمزور اور ضعیف ہے اور دلیل پکڑنے کے لائق قابل حجت نہیں ہے۔ اس کی سند میں جو حدیثوں کی سند ہوتی ہے، اس کی سند میں سلیمان بن سلمہ الخبائری ایک ایسے راوی ہیں جن کو محدثین کی اصطلاح میں متروک راوی، چھوڑا ہوا راوی کہا گیا ہے۔ چنانچہ قربانی کس حدیث کی بنیاد، ضعیف حدیث کی بنیاد پر رات میں قربانی کرنے سے روکنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں ساتھیوں، قربانی کے دن کون کون ہیں یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے، اور ہمارے ملکوں میں اس پر بڑا جھگڑا اور بڑا طوفان بہت سارے لوگ کرنے لگتے ہیں۔ قربانی کے دن متعین شریعت کے اندر ایک ہے یوم النحر، اس کا کیا نام ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن۔ یوم مانے دن اور نحر مانے جو اونٹ کو نحر پہ یا حلق پہ سورہ مار کر کے گرایا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ ایک ہے ایام تشریق۔ ایام تشریق جن دنوں میں پہلے لوگ گوشت کھایا کرتے تھے، جن دنوں میں تینوں جمرات کو حاجی لوگ لگاتار کنکریاں مارتے ہیں، ایام تشریق۔ تو قربانی کے دن یوم النحر ہے اور ایام تشریق ہے۔ یوم النحر اور ایام تشریق۔ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، جس دن قربانی دینا سب سے افضل۔ یوم النحر کس دن کو کہا جاتا ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ ایام تشریق، تشریق کے دن 11، 12، 13 کو کہا جاتا ہے۔ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، کیونکہ ایام تشریق میں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کم سے کم 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ تینوں جمرات کو، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو مارا جاتا ہے۔ اور یوم النحر کو 10 ذی الحجہ کو خالی جمرہ عقبہ، بڑے جمرے کو مارا جاتا ہے۔ تو ایام تشریق، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایام تشریق ہمارے کھانے پینے اور عید منانے کے دن ہیں۔ اسی لیے ایام تشریق میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، سوائے ان حاجیوں کے جو حاجی حج پر گیا ہے اور حج تمتع کر رہا ہے اور قربانی دینے کی طاقت نہیں، تو اسے ایام حج میں بھی، ایام تشریق میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے یوم النحر کے علاوہ۔ عام دنوں میں ہم اور آپ یوم النحر کو روزہ نہیں رکھ سکتے، ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھ سکتے، سب کا اتفاق ہے۔ ایام تشریق سارے لوگوں کے ہاں، چاہے وہ حنفی مذہب کے ہوں یا مالکی مذہب کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، ایام تشریق 3 دن ہے، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ کل ایام تشریقی ذبح، اس کو مسند احمد نے ذکر کیا ہے اور ابن حبان نے ذکر کیا ہے، یہ روایت صحیح ہے کہ ایام تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کے دن ہے، ایام تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کے دن ہے، اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ، اس حیثیت سے ٹوٹل قربانی 4 دن ہے، 10 ذوالحجہ کو، 11 کو، 12 کو اور 13 کی مغرب کو۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ قربانی کے مسائل کے تعلق سے کن جانوروں کی قربانی دینا جائز ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمایا ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چوپائے ذکر کیا گیا ہے، چوپائے، لیکن یہ کون سا 4 پیر والا جانور ہے جن کی قربانی دینا جائز ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل سے اور صحابہ کرام کی طرف سے صرف 3 قسم کے چوپایوں کی قربانی دینا جائز ہے، 3 قسم کی۔ بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام کی تفسیر میں مفسرین نے 3 قسم کے جانوروں کا نام ذکر کیا ہے، بکری اور بکری کا جنس، چاہے بکرا ہو، چاہے بھیڑ ہو، چاہے دمبا ہو، چاہے خروف ہو، بکری کی جنس میں سے ہے نا، بکری کی جنس میں ہے نا، بھیڑ ہو یا مینڈھا ہو یا دمبا ہو، یہ سب کس کے جنس سے ہے؟ بکری۔ بکری چاہے نر ہو یا مادہ، اس کا جنس چاہے نر ہو یا مادہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ گائے، گائے اور گائے کا جنس، گائے اور گائے کے جنس میں بیل آتا ہے اور گائے آتی ہے، اس کے علاوہ اس کے جنس میں کوئی دوسری چیز نہیں، چاہے وہ جرسی گائے ہو یا دیسی گائے ہو یا یو پی والی گائے ہو یا بمبے والی یا حیدرآباد والی، کہیں کی بھی، جس کو گائے کہا جاتا ہے سماج کے اندر، جس کو گائے کہتے ہیں لوگ، جس پر گائے بولنا صحیح ہے، یا گائے کا جنس، گائے کے جنس پر کیا ہے؟ بکرا، بیل ہے۔ تیسری قسم ہے اونٹ یا اونٹ کا جنس، چاہے نر ہو یا مادہ، اونٹ اور اونٹ کا جنس۔ تو چوپایوں کے یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول اکرم سے کرنا ثابت ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہی لکھا ہے، بکری یا بکری کا جنس، گائے یا گائے کا جنس، اونٹ یا اونٹ کا جنس، انہی 3 جانوروں کی قربانی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ عمر ان جانوروں کی کیا ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا ہو جائے، کیونکہ جب اونٹ 5 سال کا ہوتا ہے تو وہ آگے کا دانت گرا دیتا ہے، اونٹ یا اونٹ کا جنس۔ گائے 2 سال کا، کیونکہ گائے جب 2 سال کی ہو جاتی ہے تو آگے کا دانت گرا دیتی ہے، گائے یا بیل۔ بکری میں دانت والا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا ہے لا تذبحوا الا مسنہ، دانت والا ہی ذبح کرو، کیونکہ مسنہ یہ سن سے ہے، اور سن کے معنی ہوتا ہے دانت، یعنی اسی بکرا یا بکری کا اضحیہ قربانی کرو جو اپنے دودھ والے دانت گرا دے۔ البتہ ایک جانور بکری کے جنس میں ہوتا ہے جس کو جزع کہا جاتا ہے، بھیڑ، دمبا نہیں، خروف نہیں، بھیڑ ایک ہوتا ہے جس کی بھی موٹی اور پتلی ہوتی ہے۔ بھیڑ کہتے ہیں بھیڑ کتنے جا رہے ہو؟ بھیڑ کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہے، بھیڑ کا بچہ جس کے جسم پہ بال اون ہوتے ہیں، ہے نا، بھیڑ کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہو جس کو جزع کہا جاتا ہے تو اس کی بھی قربانی دینا اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ تو یہ ہوا ان جانوروں کی قسم اور عمر جو شریعت کے اندر ثابت ہے۔
ابھی اس کا سامنے بیچ میں مجھے ٹوک دیا کہ بھینس کی قربانی. دیکھو میرے بھائیوں ساتھیوں، بھینس کی قربانی کے بارے میں علماء کرام کے ہاں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں بھینس کی قربانی دینا جائز ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی دینا جائز نہیں ہے. جو علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی دینا جائز ہے، وہ بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں، یعنی بھینس کو گائے کا ایک جنس مانتے ہیں. اور جو علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھینس گائے کا جنس نہیں ہے. بھینس گائے کا جنس نہیں ہے. جہاں تک میں نے تحقیق کیا ہے، میں نے ریسرچ کیا ہے، کیونکہ میں نے گائے بھی پالا چرایا ہے، بھینس بھی پالا چرایا ہے، اور لوگوں سے سنتے ہوئے بھی دیکھا ہے. فطرت پر بھی، خلقت میں بھی، خلقت میں بھی، بھینس کی پیدائشی شکل میں بھی، اور اس کے عادت و اطوار میں بھی، گائے کے پیدائشی شکل میں اور اس کے عادت و اطوار اور طریقے میں بھی. جہاں تک میں نے ریسرچ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں کہ بھینس گائے کا جنس نہیں ہے. بھینس گائے کا جنس ہے یا پڑوا بیل کا جنس نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. مجھ سے اختلاف کرنے کی آپ کو گنجائش ہے، کیونکہ بھینس کی خلقت پیدائشی طور پر بھی بھینس گائے سے مختلف ہے، اور عادت اور فطرت میں بھی بھینس گائے سے مختلف ہے. لوگ یہ بھی بہانہ پیش کرتے ہیں کہ مولانا بھینس سستی ہوتی ہے، ہندوستان میں ہم گائے کی قربانی کر نہیں سکتے، بکرا مہنگا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں مشورہ یہ دوں گا کہ اسی چیز کی قربانی کیجیے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہو. اور اگر طاقت نہیں ہے تو قربانی دینا ضروری نہیں. وہی کام کیجیے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جس میں ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ کو چھوڑ دیں گے ہم، کیونکہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے. قربانی کا مقصد یہ کہلوانا نہیں کہ سعودیہ میں رہ کر کے بھی قربانی اس نے نہیں کیا. قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ سارے بچوں، سارے پڑوسیوں کے بچے گوشت کھائیں گے، ہمارے بچے منہ تاکیں گے. قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے رشتے داروں کو بتایا کہ آج ہم نے قربانی کیا ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ رب کی قربت ہے. اور رب کی قربت انہی چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے جو شریعت مطہرہ کے اندر کلیئر کٹ ہے، فائنل کن ہے، صاف ہے اور واضح ہے، اور سنت رسول اور عمل صحابہ سے ثابت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا چونکہ عرب میں اس زمانے میں بھینس نہیں تھی اس لیے حدیث میں بھینس کا ذکر نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی، کیونکہ دین اسلام زمانے کی حیثیت سے نہیں اترا مجاہد صاحب. دین اسلام تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اترا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہندوستان پاکستان والے بھینس کھائیں گے. بھینس کا گوشت اللہ نے جائز قرار دیا کھانا، حلال قرار دیا کھانا. نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ؟ آپ لوگ آج سے 30 سال پہلے جرسی گائے جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. سعودی میں آنے سے پہلے یہ مینڈا دیکھے تھے؟ بھیڑا نہیں دیکھے تھے. بہت ساری چیزیں ہے کہ نہیں؟ تو عرب کی سرزمین میں جو چیز پائی جاتی تھی اس حساب سے شریعت نہیں اتری ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. مکمل شریعت قیامت تک کے لیے اتری ہے. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، میں نے علماء کی رائے ذکر کر دیا، اپنا جو میں جہاں تک پہنچا ہوں اس کو میں نے ذکر کر دیا. اسی لیے میں کہوں گا کہ اگر قربانی کرنا چاہتے ہو تو بکرے کی قربانی کرو، یا گائے کی قربانی کرو، یا اونٹ کی قربانی کرو. لیکن اگر کسی جگہ پر گائے کی قربانی کرنے کی وجہ سے، بکرے کی قربانی کرنے کی وجہ سے، یا اونٹ کی قربانی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے جان و مال کا خطرہ ہے، فساد ملک میں برپا ہونے کا خطرہ ہے، تب ایسی صورت میں ہم فساد سے بچنے کے لیے قربانی چھوڑ دیں گے، گائے کی قربانی نہیں کریں گے. کیونکہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت اس سنت عبادت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے میرے بھائی. چنانچہ ان جگہوں پر گائے کی قربانی کرنا مناسب نہیں ہوگا
جہاں گائے کی قربانی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے گھر لوٹ سکتے ہیں، مسلمانوں کے جان جا سکتا ہے، جانے جا سکتی ہیں، یا مسلمانوں میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ، کتنے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو بکرے کو قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان بکرے کی قربانی دینا چاہے اور شروع سے اس کی تدبیر کرے تو بآسانی بکرے کو قربانی دے سکتا ہے۔ آج کتنے غریب ہیں بکرے پالے ہوئے ہوتے ہیں قربانی کے لیے، پالے ہوئے ہوتے کہ نہیں پالے ہوئے ہوتے ہیں، 200 400 1000 500 کا لے کر کے پالے رہتے ہیں، ہے نا؟ اسی طریقے سے جس طرح اگر ہمیں قربانیاں دینی ہی ہے تو جس طرح ہم اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں وہ ضرورت بھی ہماری رب الجلال پوری کرے گا اگر نیت سچی ہے تو۔ مکان میں ہر سال پالش و چونا کاری ہو رہا ہے، یہ ڈوکور وہ ڈوکور، ہر سال کپڑے خریدے، عید کے نئے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، ہر سال سے اورات خریدے جا رہے ہیں، ہر سال کوالٹیز بدلے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ انہی غیر ضروری اخراجات میں سے اگر ہم بچا کے شروع سال سے ہم ٹھان لے کے ہمیں بکرے کی قربانی دینا ہے تو آج 8000 5000 4000 10000 بہت کم لوگوں کے لیے ہی مشکل ہوگا، ہے بات صحیح کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ میں نے بتلانا مناسب سمجھا۔ قربانیوں میں سے گائے کے اندر کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ 7 حصے۔ اور اونٹ کے اندر کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ 7 حصے۔ گائے اور اونٹ میں 7 حصے، یعنی 7 آدمی قربانی دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک ہے گائے میں حصہ لینا یا اونٹ میں حصہ لینا، ایک ہے پورا بکرا ذبح کرنا۔ کون افضل ہے؟ کس میں زیادہ ثواب ہے؟ اگر کوئی آدمی پورے اونٹ کی قربانی اکیلے دے رہا تو وہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی پوری گائے کی قربانی کا دے رہا تو وہ اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد بکرے کی قربانی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مکمل بکرا قربانی دے رہا ہے بنسبت اس شخص کے جو گائے میں یا اونٹ میں ایک حصہ یا 2 حصہ لے رہا، اس سے پورے بکرے کی قربانی دینا افضل اور زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ پورے بکرے کی قربانی دے رہا ہے۔ یعنی گائے میں حصے دار ہونے سے یا اونٹ میں حصے دار ہونے کے بنسبت جو ہے پورے بکرے کی قربانی دینا جائز، افضل اور بہتر ہے۔ قربانی کے مسائل میں سے قربانی کا جانور پالتے وقت یا قربانی کا جانور خریدتے وقت قربانی کے جانور کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے کہ تاکہ اس کے اندر وہ عیب نہ ہو جن عیب کی بنا پر قربانی کرنا جائز اور درست نہیں۔ میں نے بہتیروں کو یہاں دیکھا ہے، جاتے قربانی کا جانور خرید لیتے بس دیکھ لیے لے لیے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ داتا ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کے اندر وہ عیب ہے کہ نہیں ہے نا؟ کچھ عیب ایسے ہیں کہ اگر وہ عیوب قربانی کے جانور کے اندر پائے جائیں گے تو اس کی قربانی کرنا درست ہی نہیں ہے، صحیح ہی نہیں ہے۔ وہ عیب کون کون ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ جس جانور کے اندر 4 عیب یا چاروں میں سے کوئی ایک عیب پایا جائے اس جانور کی قربانی دینا درست اور صحیح نہیں۔ وہ عیب کون کون ہے؟ الارجاء البین ضلعها والعوراء البین عورها والمریضة البین مرضها والعجفاء التي لا تنقي۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے قربانی کے جانور میں 4 چیزوں سے بچو۔ کتنی چیزوں سے بچو؟ 4 چیزوں سے بچو۔ نمبر 1، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا جانور جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہے، کھلم کھلا واضح ہے کہ یہ لنگڑا ہے، چاہے پیدائشی طور پر یا بعد میں عیب پیدا ہونے کی وجہ سے، ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ایسا اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہو، ایک ہوتا تھوڑا اندھا، ایک ہوتا زیادہ اندھا،
یعنی اس طرح اندھا ہو جانور کی جس کا اندھاپن کیا ہو ظاہر، اس کو جانچنے کے لیے بولو نہیں، گھاس دکھاؤ. جانور کی عادت کیا ہوتی ہے؟ خالی گھاس دیکھ کر کے فوراً لپکتا ہے. بعض جانور ہوتے ہیں کہ آواز سے بھی بھاگتے ہیں، جیسے گلشیر بھائی اسکر صاحب کے یہاں کوئی کپڑا لے کر کے آئے، کپڑے پھٹور کر سارا قینچی اور فیتا صدق کر کے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ بھائی آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہے کہ نہیں؟ تو ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے. تیسرا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کی بیماری پڑا رہتا ہر وقت، ظاہر ہو جائے گی کہ نہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. ایسا چوتھا، وہ ایسا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈی میں گودے ہی نہ ہو، ایک دم جس کو کہا جاتا ہے سنگل پیسی، اتنا دبلا ہلکا کہ جس کے ہڈی میں نلے چوسنے کے لائق نہ ہو، گودے نہ ہو. ابھی بقرعید بہت دور ہے اور نلا چوسنے کا شوق آج ہی سے ہو رہا ہے. اللہ ہم لوگوں کو نیک نیکی کے ساتھ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 4 عیب ہیں. جس جانور کے اندر یہ 4 عیب پائے جائیں گے ان جانوروں کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگا. لیکن کچھ عیب ایسے ہیں کہ اگر وہ عیب پائے گئے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن نہ کرنا، ایسے جانوروں کی قربانی نہ کرنا بہتر ہے. قربانی آپ نے اگر کر دیا، کچھ عیب ایسے ہیں کہ اگر جانور کے اندر وہ عیب پائے گئے تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن ایسے جانوروں کی قربانی نہ کرنا افضل اور بہتر ہے. وہ کون سے عیوب ہیں؟ وہ جانور جس کی سینگ یا کان کٹا ہو، سینگ کٹی ہو یا کان کٹا ہو. اگر آپ نے قربانی کی، جڑ سے ٹوٹا تو نہیں، تھوڑا اوپر سے، تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن نہ کرنا بہتر. لیکن وہ جانور جو عرب میں خاص طور پر نشان کے لیے تھوڑا کاٹ دیتے، اس کو کن کٹا نہیں بولا جاتا ہے. اگر ایسا جانور مل جائے جس کا خود بھی کان نہ کٹا ہو تو زیادہ بہتر ہے. ایسے ہی وہ جانور جس کا لنگڑا پن یا اندھا پن یا کمزوری ظاہر نہ ہو، ہلکی کمزوری ہو یا ہلکا لنگڑا پن ہو، تو ایسے جانور کی اگر آپ قربانی کریں گے تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن بچنا افضل اور بہتر ہے. مینڈھا جس کا دم کٹا ہو، مینڈھے کے پیچھے دم ہوتا ہے، تو اگر کر دیے تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن نہ کرنا بہتر ہے. وہ جانور جس کے تھن کے اوپر کا حصہ کٹا ہوا ہو، تھن کا، تو نہ کرنا بہتر، لیکن کر دیے تو ہو جائے گی. لیکن اندھاپن ایک دم واضح ہو، لنگڑاپن ایک دم واضح ہو، بیماری ایک دم واضح ہو اور کمزوری ایک دم واضح ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست و صحیح نہیں ہے. قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی جان لیجیے کہ اگر آپ نے قربانی کے جانور کو متعین کر دیا، فکس کر دیا کہ یہ جانور قربانی ہی کے لیے ہے، اب فکس کرنے کے بعد اس جانور کے اندر ایسا عیب آ گیا جس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ جانور بدل کر کے آپ کو دوسرا جانور لینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے فکس کر دیا. آپ نے کیا کر دیا؟ متعین کر دیا. لہذا اسے بدل کر کے دوسری جانور کو لینا یہ ضروری ہو جائے گا. اور اگر متعین کرنے سے پہلے اس جانور میں، اگر متعین کرنے سے پہلے اس پر قربانی واجب نہ ہو، پھر اس جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، چاہے اس کی وجہ سے یا مالک کی وجہ سے کسی وجہ سے، تب ایسی صورت میں ہو جائے گی اگر اللہ نے چاہا. لیکن وہ عیوب نہ ہو جن عیوب کے بنا پر مکمل طور سے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے. قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ افضل، بہتر، مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے یا وہاں پر کھڑا ہے. یہ افضل و بہتر ہے، کیونکہ ہر وہ عمل جو آپ بذات خود کریں گے وہ عمل زیادہ افضل ہوگا بنسبت اس عمل کے کرنے کے لیے وکیل بنانے سے.
वकील बनाना सही है, दुरुस्त है, लेकिन जो काम आप अपने से करेंगे वो ज्यादा अफजल है, वो ज्यादा बेहतर है। तो कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़बह करना ये मुस्तहब है, अफजल है। अगर नहीं तो कम से कम वहां खड़ा रहे, छुरी पकड़ ले। ये भी नहीं हो सकता किसी के जरिए भी कुर्बानी का जानवर ज़बह करा सकता है, जायज है और ये साबित है। कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक्त उसे इस तरह लटाए कि उसका रुख किबला के ओर, उसका रुख कहाँ हो? किबला के रुख, यानी उसके बाएं करवट लटाएंगे। जानवर को बाएं करवट लटाएंगे कि दाहिने करवट? क्योंकि आपको किस हाथ से ज़बह करना है? दाहिने हाथ से। कुर्बानी के जानवर को बाएं करवट लटाए और अपने इस पैर को उसके पैर के अगले पैर के ऊपर रखे, है ना, और पढ़े इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका तक़ब्बल। तो जिसकी तरफ से कुर्बानी दी जा रही है उसका नाम लेना सुन्नत है। अन फुलान बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। वैसे अगर कोई शख्स दिल में नियत किए हुए है ये कुर्बानी कर रहे हैं, अकीका नहीं कर रहे, गोश्त खाने के लिए नहीं कर रहे हैं, या वलीमे में बकरा नहीं ज़बह कर रहे, दिल का ये ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, उसने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके ज़बह कर दिया, तब ये कुर्बानी, ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, फर्ज और वाजिब है। लेकिन कुर्बानी का जानवर अगर आप अपने हाथ से नहीं ज़बह कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, तो मेरे भाइयों दो चीजों का खास ख्याल रखिएगा। एक तो वो मुश्रिक ना हो और काफिर ना हो, ऐसा शिर्क करने वाला ना हो जिस शिर्क की बुनियाद पर वो दीन से निकल जाता, और काफिर ना हो। दूसरी बात यह है बेनमाजी ना, बेनमाजी ना, क्योंकि अगर वो मुसलसल कानून कभी नमाज नहीं पढ़ता, ना बेनमाजी है, तो उलमाए किराम ने उसे काफिरों में शुमार किया। और कुर्बानी देने से पहले हर कुर्बानी देने वाले को चाहिए कि पहले उन इबादतों की पाबंदी करे जिनका करना फर्ज और वाजिब है। साल में कुर्बानियां, हाँ मौलाना मैंने 2 बकरे की कुर्बानी दी है, मौलाना कहा जा रहा हूँ, बैठने को नहीं जा रहा हूँ, क्यों कुर्बानी देना? मौलाना कुर्बानी का बकरा, कुर्बानी तो जरूरी है ना। मौलाना बोल पड़ता, नमाज जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बैठ के टेलीविजन के सामने थाईलैंड खेलते हो, बकवास करते हो, नमाज पढ़ बैठे रहते हो। नमाज पढ़ना नहीं जरूरी है, कुर्बानी देना तुम जरूरी समझते हो। उससे पहले जो बुनियाद है, जिसकी बुनियाद पर तौहीद और नमाज, जिसकी बुनियाद पर हमारी कुर्बानी को बोलोगी, वही गायब है। तो छिलका लेके घूम रहे हैं हम, और गूदे पे कोई निगाह नहीं है। उसी आदमी से कहा जाए ठीक है तुम कुर्बानी कर रहे हो और ये कुर्बानी का सारा गोश्त मैं ले लूंगा और सींग और खुर और कान और चमड़ी तुम्हें दे दूंगा, वो राजी होगा? राजी होगा? तो मेरे भाइयों बुनियादी इबादतों की तो अहमियत कुछ और ही है, जरूरी है। तो मेरे भाइयों ये कुर्बानी के जानवर की बात हुई। कुर्बानी के गोश्त 3 तरह के लोगों को मिल जाना चाहिए। अफजल है, बेहतर है, सुन्नत है कि कुर्बानी के गोश्त 3 तरह के लोगों को मिल जाए। इसी को आवाम में इस तरह फैलाया गया है कि कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा किया जाए। मेरे भाइयों साथियों, कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा बराबर बराबर करना यह मकसद नहीं है कि अगर 10 किलो का बकरा है तो 3.25 किलो का 3 हिस्सा किया जाए। कुर्बानी का गोश्त 3 तरह के लोगों को मिल जाए, अफजल मुस्तहब और बेहतर ये है। एक तो घर वालों को, एक रिश्तेदार दोस्त अहबाब को, और एक गरीब और मिस्कीन। यहां तक कि अगर कोई शख्स 1 किलो 1.5 किलो गोश्त गरीब मिस्कीन को देके पूरा बकरा खा जाए, कोई गुनाह नहीं है उसके ऊपर, कोई गुनाह नहीं। तो 3 तरह के लोगों को कुर्बानी का गोश्त देना चाहिए, गरीब और मिस्कीन, रिश्तेदार दोस्त अहबाब और घर वाले। अब आदमी
اپنی ضرورت کے حساب سے دیکھے گا. ہو سکتا غریب و مسکین کم ہو، گھر والے زیادہ ہو سکتا گھر والے کم ہو، رشتے دار زیادہ ہو. شروع اسلام میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا صحیح نہیں تھا. اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں غربت تھی، لوگ قربانیاں کم کیے تھے. دوسرے سال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسے کھاؤ، کھلاؤ، مانگنے والوں کو بھی دو، نہ مانگنے والوں کو بھی دو، اور اس سے اسٹاک کرو، اسے اسٹور کر لو. تو اجازت دیتی نہیں کیا، کیونکہ دوسرے سال قربانیاں لوگ زیادہ سے زیادہ کرنے لگے. میرے بھائی صاحب، قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا چمڑا یا تو تحفے میں دے، یا تو خود استعمال کر سکتے ہیں. جیسے قربانی کے جانور کا گوشت خود استعمال کرو گے، ایسے چمڑا چاہے خود استعمال کرو گے. یا قربانی کا چمڑا کسی کو تحفے میں دے دو، جیسے قربانی کا گوشت کسی کو تحفے میں دیتے ہو. یا قربانی کا چمڑا کسی غریب و مسکین کو بطور صدقہ دے دو، جیسے قربانی کا چمڑا گوشت کسی غریب و مسکین کو آپ دے دو. قربانی کا چمڑا بیچنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا. جیسے قربانی کا گوشت مزدوری میں ہم نہیں دے سکتے ہیں نا، کہ جو کھال نکالے اس کو 1 کلو مزدوری اسے میں سے دے دو، نہیں دے سکتے نا. قربانی کا چمڑا بھی مزدوری میں ہم نہیں دے سکتے. قربانی کا گوشت، اپنی قربانی کا گوشت ہم نہیں دے سکتے نا، ایسے اپنی قربانی کا چمڑا بھی ہم نہیں دے سکتے. لیکن اگر کسی نے ہمیں قربانی کا گوشت دیا تحفے میں، اب ہم اس کو بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے؟ گلشیر بھائی نے قربانی کیا اور 1 کلو گوشت عطا رحمان کے گھر پہنچا دیا بطور تحفہ یا بطور صدقہ. اس گوشت کا میں مالک ہو گیا نا. یہ گوشت جو گلشیر بھائی کے ہاتھ سے آیا ہے، یہ میری قربانی کا گوشت نہیں ہے نا. اب میں اس کو چاہے کھاؤں، چاہے کسی کو تحفے میں دے دوں، چاہے صدقہ کر دوں، اور چاہے بیچ. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ لیکن اپنے جانور کی قربانی کا گوشت ہم نہیں بیچ سکتے، نہ چمڑا بیچ سکتے ہیں. لہذا چمڑا ویسے اگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لائق ہے تو خود اٹھا لو، یا کسی کو تحفے کی شکل میں یا صدقے کی شکل میں اس کو وہ چمڑا دے دو. چمڑا بیچ کے پیسے خراب کر دیتے. کیوں بیچو گے؟ اپنے یہاں سر کیا کرتے ہیں، چمڑا بیچ دیتے. دیکھیے، اگر کوئی ایسی کمیٹی ہے جو مسلمانوں کے سر میں قربانی کو اکٹھا کر کے وہ بیچتی ہے، تو اس کمیٹی کو ہم دے دیں گے کہ لو، یہ تمہیں ہمیں چمڑا دے رہے ہیں، چاہے تم اس کو بیچو چاہے یہ چمڑا ہی بانٹو، ہم کیوں بیچیں گے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا وہ چمڑا کیا کرے گا؟ اور جیسے آپ بیچو گے، جیسے وہ بھی نہ کرتے، یا تو مسلح بنا دے گا، یا جوتا بنا دے گا، یا تو وہ بھی بیچے گا. تو ہم کیوں بیچے؟ اسی کو نہ دے دے چمڑا، مسکین کو یا غریب کو یا کسی دوست کو، وہ جہاں چاہے گا وہ اس کو استعمال کر دے گا. لیکن اگر ایسی کمیٹیاں ہیں جہاں آسانی کے لیے لوگ چمڑا اکٹھا کر دیتے ہیں، وہ کمیٹیاں چاہے وہ بانٹ دیتی ہیں یا بیچ کے کسی کو پیسہ دیتے ہیں، تو ان کمیٹیوں کے لیے بیچنا جائز ہو جائے گا. ان کمیٹیوں کے لیے بیچنا جائز ہو جائے گا. ایک مسئلہ قربانی کے تعلق سے، بس سید بھائی گھڑی دکھا رہے ہیں، قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی جان لیجیے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، چاہے اپنی طرف سے یا کسی گھر کے دوسرے فرد کی طرف سے، تو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے اس وقت تک اپنے ناخن اور بال اور چمڑے جان بوجھ کر نہ کاٹے جب تک کہ اس کے قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے منع کیا. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر ذبح کر لیا تو اس نے گناہ کا کام کیا، اس کے اوپر کاٹ لیا تو اس نے گناہ کا کام کیا، اور اس کے اوپر کوئی جرمانہ یا فدیہ یا کفارہ نہیں. اس لیے جو لوگ اپنے ہندوستان میں قربانیاں کر رہے ہیں وہ اسی دن سے بال اور ناخن اور چمڑے نہیں کاٹیں گے جس دن یہاں چاند نکلے گا. کب کاٹیں گے؟ جب ان کے قربانی کا جانور وہاں
ज़बह हो जाए, उससे पहले काटना हराम और नाजायज है। मेरे भाइयों साथियों, एक और अहम मसला था। सैयद भाई उंगली दिखा करके मुझे रहा मसला जो अक्सर आता है, क्या खसी किए हुए बकरे की कुर्बानी करना जायज है? क्योंकि आपने सुना है कि ये ऐप पाए जाए तो कुर्बानी करना सही नहीं है, और ये ऐप पाए जाए तो कुर्बानी करना सही है, लेकिन बचना बेहतर है। मेरे भाइयों साथियों, आइए हम और आप फैसला करें कि क्या खसी करना जानवर के अंदर अच्छाई पैदा करना है या कमी पैदा करना है? अच्छाई पैदा करना। उसका गोश्त अच्छा होता है, वो मोटा जल्दी होता है बनिस्बत अंडू के। दूसरी बात यह है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साबित है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चितकबरे, मेंढे, सींग वाले खसी के मौजू आईने का लफ्ज जिसका माना होता है जिसका खुचा निकाल दिया जाए, 2 खसी किए हुए बकरे की कुर्बानी की है। चुनाचे खसी किए हुए बकरे की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। और इसके अलावा कुर्बानी के मसाइल बहुत से हैं, लेकिन चूंकि वक्त बड़ा कम है इसलिए मैंने इन्हीं पर इत्तेफा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इखलास नियत के साथ सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हर जगह कुर्बानियां देने की तौफीक अता फरमाए, और खास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानियां देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सवाल? शेख साहब, जो अय्याम तशरीक में कुर्बानी करने कहा गया है, तो अय्याम तशरीक में सऊदी अरब अपने हर जगह क्योंकि हमारे यहाँ जो मुल्ला की बात है उस हिसाब से अय्याम में तशरीक नहीं करते हैं। आपने कहा था 5 साल और गाय 2 साल मालूम करना जरूरी। कुर्बानी हमें करना तो हमें मालूम नहीं करना, किसी को नहीं मालूम। नहीं जानवर जिससे खरीदेंगे हम पूछेंगे, ऐसा हो सकता है। जानवर जिससे हम खरीदेंगे हम पूछेंगे कि कोई कैनेडियन जापान मोबाइल लेना है तो आप कोई भी दे करके लेके चले आते हैं। ईद के दिन अल्लाह के रसूल नमाज के बाद जो है ईद के दिन जो जाएंगे अगले दिन बनाएंगे, ईद के दिन ईद उल फितर के दिन खा के वैसे जाते हैं थोड़ा उधर आगे चलिए, उधर वो साइड पे उधर आगे।